میں بھی آپ ہی کی طرح کی ایک عام عورت ہوں۔ میرے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہے۔ گھر کے کام، بچوں کی دیکھ بھال اور ساری ذمہ داریاں مجھے خود ہی نبھانی ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے کاموں کو سمجھداری سے مینج کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر وقت پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں۔ بغیر ہیلپر کے گھر، بچے اور ساری ذمہ داریاں، ایک عام عورت کی عام سی مگر سمجھداری سے بڑی ہوئی زندگی۔ میں کوئی سپر وومین نہیں، میں ایک عام عورت ہوں جو بغیر ہیلپر کے سب کچھ خود سنبھالتی ہے۔ ہر دن پرفیکٹ نہیں ہوتا، مگر نیت اور کوشش سچی ہونا تو سب کچھ پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج کے اس ولاگ میں۔ یہ ولاگ میری بہنوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والا ہے، تو ولاگ کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے دن کی شروعات فجر کی نماز سے ہوتی ہے۔ میں نماز پڑھتی ہوں، سبق پڑھتی ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ میری نظر میں دن کا اچھا اور بابرکت ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ فجر کی نماز وقت پر ادا کی جائے۔ فجر کے بعد میرا دن خود بخود پروڈکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں فجر کے بعد سوتی نہیں ہوں کیونکہ خاص طور پر سردیوں میں اگر ہم دوبارہ سو جائیں تو پھر آنکھ کھلنے میں 10-11 بج جاتے ہیں اور دل بھی نہیں چاہتا کہ اٹھیں۔ اور جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں نا، تو ان سے میں یہی کہوں گی کہ وہ جلدی اٹھ جایا کریں۔ تو میرے بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، اس لیے میں زیادہ دیر تک سونا ٹھیک نہیں سمجھتی۔ اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے اپنے زیادہ تر کام نپٹا لوں۔ یہی عادت میرے دن کو آسان، منظم اور پرسکون بنا دیتی ہے۔ میں جب صبح کچن میں آئی ہوں نا تو دودھ آ چکا تھا۔ میرا دودھ نا صبح ہی آ جاتا ہے، تو میں نے نا دودھ کو ہمیشہ یہ چھان کر ہی استعمال کرتی ہوں کیونکہ میرا دودھ ڈیرے سے آتا ہے۔ ویسے بھی دودھ چاہے ڈیرے سے آئے یا کہیں اور سے، میں سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ دودھ ہمیشہ چھان کر ہی رکھا کریں۔ تو دودھ چھاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی تنکا، میل یا کوئی مکھی مچھر وغیرہ ہو تو وہ الگ ہو جاتا ہے۔ جب ہم دودھ چھان لیتے ہیں نا تو دودھ زیادہ صاف اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے دودھ کو پہلے اچھی طرح چھانا اور پھر چولہے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ دودھ میں نے چولہے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب میں آٹا گوندنے لگی تھی، تو میں آٹا گوندتے وقت نا بس آٹے میں پانی ڈالتی ہوں اور تھوڑا سا نمک شامل کر لیتی ہوں کیونکہ میرے بچے نمک والی روٹی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پانی، آٹا اور نمک کو میں اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں آٹے کو تقریباً 10 منٹ کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیتی ہوں تاکہ آٹا اچھی طرح سیٹ ہو جائے اور روٹیاں نرم بنے۔ تو میری جن بھی بہنوں کو نا آٹا گوندنے میں پرابلم آتی ہے نا تو وہ آٹے کو اسی طرح گوندے، اس سے روٹی بھی بڑی نرم بنتی ہے اور بڑی ہی خوبصورت اور گول بنتی ہے کیونکہ آٹا اچھی طرح سیٹ ہو جاتا ہے۔ میں نا آٹا گوندھ رہی ہوں تو ایسے میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں اپنی بہنوں سے نا میں نے کہا کرتی ہوں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم شادی سے پہلے کتنی بے فکر ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم واقعی بہت خوبصورت بھی ہوتی ہیں، ذہنی طور پر بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہیں۔ ہمیں کسی کام کو کرنے کا باقاعدہ طریقہ نہیں آتا، نہ ہمیں وقت کی اتنی فکر ہوتی ہے، بس اپنی نیند، اپنا جاگنا، اپنا آرام۔ زندگی بڑی ہی سادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ہماری شادی ہوتی ہے نا، ہم اپنے سسرال آتی ہیں تو زندگی ہمیں آہستہ آہستہ بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم سیکھ جاتی ہیں کہ کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب کچن سنبھالنا ہے اور کب گھر کے باقی کام کرنے ہیں۔ شادی کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر کام اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ اب صرف اپنی نیند عزیز نہیں ہوتی بلکہ کہ بچوں کی نیند، شوہر کے وقت کا احترام کرنا، گھر کے نظام کو دیکھنا، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی وقت پر اٹھنے کی عادی نہیں نہ ہوتی، وہی لڑکی فجر کے وقت آنکھ کھول لیتی ہے۔ وقت اور حالات انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں سکھانے والا نہیں ہوتا، بس ذمہ داریاں خود بخود استاد بن جاتی ہیں۔ میں نے نا آٹے اور پانی اور نمک کو نا اچھی طرح مکس کر لیا ہے، تو اب اس کو میں اوپر سے نا ایک کونے سے کور کر دیا ہے اور تقریباً 10 منٹ کے لیے رکھ دوں گی۔ ایسا کرنے سے نا آٹا اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے اور بعد میں گوندنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کل رات کو نا یہ آلو آئے ہوئے تھے، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کچن میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ رات کو ہی واش کر لوں لیکن دل نہیں تھا کر رہا، تو اس کو نا صبح اٹھ کے نا میں نے پانی میں بھگو دیا تھا۔ ان آلوؤں کو میں جہاں بھی رکھ رہی تھی نا وہاں مٹی ہی مٹی ہو رہی تھی، ان کے ساتھ مٹی بہت ہی زیادہ تھی۔ تو صبح اٹھتے ہی نا میں نے ان کو پانی میں بھگو دیا تھا، تو اب ان کو میں دھو رہی ہوں۔ تو آلو جو کو پانی میں نا میں نے اس لیے بھگو دیا تاکہ اچھی طرح واش ہو جائے اور صاف ستھرے ہو جائے۔ تو آپ کے پاس بھی جب بھی آلو آئے نا تو انہیں ہمیشہ دھو کر رکھیں، اس سے نا جگہ جگہ پہ نا گند اور مٹی وغیرہ نہیں پھیلتی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ نیٹ کی جالیاں ہیں، یہ میرے پاس نا امتیاز سٹور سے آتی ہیں۔ جب بھی فروٹ یا سبزیاں آتی ہیں تو یہ جالیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ میرے پاس پیاز ہو، لہسن ہو یا آلو، میں ہمیشہ ان کو انہی جالیوں میں رکھتی ہوں۔
اس کا فائدہ بھلا کیا ہوتا ہے کہ چیزیں بکھرتی نہیں ہیں اور سب کچھ ایک جگہ مینیج رہتا ہے۔ میں آپ سب کو بھی یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس ایسی جالیاں ہیں نا تو ان کو ضائع نہ کیا کریں، یہ بہت کام کی ہوتی ہیں، گھر کی چیزوں کو منظم رکھنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی اصل میں ہمارے کام کو آسان بنا دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو اچھی طرح واش ہو چکے ہیں، اسی دوران میں نے دودھ بھی چولہے پر رکھا ہوا تھا، وہ بھی گرم ہو چکا تھا، اور میں آٹے کو دیکھ رہی ہوں، تو جب آٹے کو دیکھا نا تو یہ بھی خوبصورت ہو گیا ہے۔ تو اب اس کو میں صرف ایک دو دفعہ ہی گوندوں گی تو وہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا۔ یقین مانیں ایک دو دفعہ گوندنے سے ہی نا آٹا بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے، روٹی بنانے میں بالکل ریڈی ہو جاتا ہے۔ یہی میرا آٹے گوندنے کا طریقہ ہے، میں زیادہ محنت بھی نہیں کرتی اور آٹا بھی نرم تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح میں اپنی صبح کی روٹین کو آہستہ آہستہ پروڈکٹیو بنا لیتی ہوں۔ پھر میں نے اندر جا کر دیکھا تو بچے ابھی تک سو رہے تھے، چھٹیاں ہیں نا تو سردی بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے میں انہیں جلدی نہیں اٹھاتی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ آرام سے سوئیں اور جب خود اٹھیں تو فریش ہوں۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو سونے دیا کریں آرام سے، سردیوں میں صبح صبح بچوں کو نہ اٹھایا کریں۔ اب وہ سو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس وقت کپڑے ہی دھو لوں تاکہ یہ کپڑوں کا کام بھی نپٹ ہی جائے۔ تو کچھ کپڑے دھونے والے تھے تو میں مشین لگانے کے لیے چھت پر آ گئی۔ اس طرح میں ایک ایک کر کے چھوٹے چھوٹے کام کر لیتی ہوں، نہ جلدی نہ گھبراہٹ، بس سکون کے ساتھ۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کے جاگنے سے پہلے اپنے زیادہ تر کام ضرور مکمل کر لوں تاکہ بعد میں ان کے ساتھ وقت بھی دے سکوں اور خود بھی پرسکون رہوں۔ یہی ہے میرے صبح کے طریقے جن کی مدد سے نا میں اپنی صبح کی جو روٹین ہے اس کو پروڈکٹیو بناتی ہوں اور اپنے دن کو بھی صبح صبح ہی پروڈکٹیو بنا لیتی ہوں۔ تو میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گی، جن میری بہنوں کے بچے چھوٹے ہیں نا تو وہ صبح صبح اٹھ کے نا چھوٹے چھوٹے کام کر لیا کریں تاکہ جب وہ اٹھے نا ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بولیں۔ جب ہمارے کام پڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ غصے سے بولتے ہیں، ان کے ساتھ عجیب سے رویہ رکھتے ہیں، تو جس وجہ سے نا بچوں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اپنے بچوں سے نا ہمیشہ پیار سے بولا کریں۔ میرے کپڑے بھی واش ہو چکے تھے تو یہ نا ساتھ ہی نا میں نے اپنا چھت بھی واش کر لیا تھا۔ تو میں جب بھی مشین لگاتی ہوں نا اسی دن ہی چھت واش کر لیتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی جہاں بھی کوئی بھی کام کرتی ہیں نا پانی والا، ادھر ساتھ ہی واش کر لیا کریں، چھوڑا نہ کریں، اس طرح گند بھی پڑتا ہے، اور سردیوں کے دنوں میں اگر ہم کوئی کام چھوڑ دیتی ہیں نا اس کو دوبارہ کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، تو اس طرح بہت زیادہ گند پڑا رہتا ہے۔ تو یہ میرا چھت واش ہو گیا تھا، میرے کپڑے بھی سارے واش ہو چکے تھے، تو نیچے آئی ہوں تو میرے بچے بھی اٹھ چکے تھے، تو ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو فٹافٹ سے میں نے بستر اٹھائے ہیں، بچوں کو کہا ہے کہ اٹھ جائیں جلدی جلدی فیس واش کریں، بچوں نے فیس واش کیے ہیں، میں نے بستر اٹھائے ہیں جلدی جلدی سے۔ تو سردیوں کے بستر ہوتے ہی بہت زیادہ ہیں، تو ایک ایک کر کے نا اگر میں بستر نہ اٹھاتی تو بچوں کو ناشتہ دیتی، بچوں کو کپڑے پہنانے بیٹھتی، پورا گند سا مچا رہتا تھا۔ تو میں نے بچوں کو بولا پہلے تو میں سب سے پہلے میں بستر اٹھاؤں گی تو پھر کوئی اور کام کروں گی۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جب بچے اٹھ جائیں نا تو فوراً سے بستر اٹھا لیا کریں، صرف ایک آدھا کوئی بلینکٹ رہنے دیا کریں جس میں نا بچے لیٹ جایا کریں سکون سے۔ تو دیکھیں سارا میں نے بستر اٹھا لیے تھے، کمرے میں جتنا بھی جو ایک دو چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ بھی میں نے اٹھا لی ہیں، اور کمرہ جو ہے نا میرا کافی حد تک نا صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ اسی کمرے میں بس گند ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ولاگ میں شیئر کیا ہوا نا، تو کہ میں جو صفائی ہوتی ہے نا کافی حد تک نا رات کو ہی کر کے سوتی ہوں، بہت سی روٹین نا میں رات کو کر لیتی ہوں کہ صبح دل نہ کرے تو نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے نا مجھے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ کچھ کام میں رات کو کر لوں نا تو صبح اٹھوں نا تو تھوڑا سا گھر صاف ستھرا ملے، کچن صاف ستھرا ملے نا، تو آدھی جو ہوتی ہے نا ہیڈک وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ رات کو ہی نا تھوڑا بہت کام کر کے سویا کروں۔ بستر اٹھائے جا چکے تھے تو اب میں ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی، تو ناشتے میں بچے کہہ رہے تھے کہ پراٹھے اور انڈا کھائیں گے اور ساتھ چائے پئیں گے۔ تو یہ پیاز اور انڈے کا سالن نا فریج میں پڑا ہوا تھا، تو اس کو میں نے نکال لیا، تو اسی کے اندر نا میں انڈا ڈال کے نا تو بچوں کو دوبارہ سے نا آملیٹ تیار کر کے دینے لگی ہوں۔ تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ اگر فریج میں کوئی سالن پڑا ہوا نا تو وہ نکال لیا کریں، اس کو ضائع نہ کیا کریں۔ اگر آپ آج میں یہ سالن نہ نکالتی تو کل نکالتی تو ضائع ہو جانا تھا۔ تو میں کبھی بھی کوئی بھی سالن ہو یا رات کی روٹی پڑی ہونا تو وہ ضائع نہیں کرتی، میں اگلے دن بچوں کو روٹی کو گھی لگا دیتی ہوں، یا سالن ہونا تو میرے بچوں کو نا ویسے بھی نا یہ انڈا پیاز بڑا ہی زیادہ پسند ہے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی سالن فریج میں پڑا ہوا ہے نا تو اس کو نکالنے سب سے پہلے اسے یوز کریں، پھر آگے سے کوئی سالن بنائیں۔ سالن ریڈی ہو گیا تھا تو یہ بچوں کے لیے روٹی بنا رہی تھی، یہ دیکھیں آٹا کتنا خوبصورت ہو گیا ہوا ہے۔ تو جن بھی میری بہنوں کو نا آٹا گوندنا نہیں نا آتا تو وہ نا اس طرح آٹا گوندیں، یہ مشین سے بھی زیادہ نا خوبصورت آٹا گوندنے کی یہ نا ٹرک ہے۔
تو آپ نے یہ ضرور آزمانی ہے۔ اگر جن میری بہنوں کو پتہ ہے تو وہ مجھے کمنٹ میں بتائیں، ضرور بتائیں کہ ہم اس طرح آٹا گوندتے ہیں۔ جن میری بہنوں کو نہیں نہ پتہ تو وہ اس طرح آٹا گوندیں۔ یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے آٹا گوندنے کا، اس سے روٹی بڑی ہی خوبصورت بنتی ہے، گول بنتی ہے، تو اور روٹی بڑی ہی نرم بھی بنتی ہے۔ تو یہاں میں اپنے بچوں کے لیے چائے بنا رہی تھی، تو میں نے آپ کو یہ بات چھوٹی سی شیئر کرتی جاؤں کہ بچوں کو زیادہ پتی والی چائے نہ پلایا کریں۔ میں اپنے بچوں کی جب بھی چائے بناتی ہوں بس تھوڑی سی پتی ڈالتی ہوں، جب بھی وہ ضد کریں کہ ہم نے چائے پینی ہے، کیونکہ زیادہ پتی پینے سے بچوں کی بے چینی آ جاتی ہے، ان کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی بچے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کی ہمیں ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ چائے اگر دینی بھی ہے تو ہلکی سی کم پتی والی اور مناسب مقدار میں ہونی چاہیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے دودھ پی لیں، اگر وہ ضد کریں ہم نے چائے پینی ہے تو میں ہمیشہ تھوڑی سی پتی ڈال کر بچوں کو چائے دیتی ہوں۔ بچوں کی صحت کا ہمیں ہی خیال رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہی چھوٹی احتیاطیں جو ہوتی ہیں بعد میں ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو چائے ہمیشہ تھوڑی سی مقدار میں دیں، اگر دینی ہے تو تھوڑی سی مقدار میں دیں۔ کوشش کریں کہ بچے دودھ پی لیں، اگر بچے ضد کر رہے ہیں تو ہلکی سی پتی ڈال کے تھوڑی سی مقدار میں اپنے بچوں کو چائے دیں۔ وقفے وقفے سے یہ پانی بھی پیا کریں، اپنا بھی خیال رکھا کریں۔ تو جب بھی آپ کام کر رہے ہو صفائی کر رہے ہو یا کچن کا کوئی کام کر رہے ہو تو وقفے وقفے سے ضرور پانی پئیں، اپنا بھی خیال رکھا کریں، کیونکہ جب ایک صحت مند ماں ہوتی ہے وہی اپنے گھر کو لے کر چلتی ہے۔ تو اب جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے، ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم اپنے گھر کو بھی لے کر نہیں چل سکتے۔ میرے بچوں کا ناشتہ بھی ہو گیا تھا، میں نے اپنے بچوں کو کپڑے بھی پہنا لیے، میں نے کپڑے واش بھی کر لیے، برتن بھی دھو لیے اور کچن کے جو چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ بھی کر لیے۔ تو اگر بچے میرے اٹھے ہوتے تو یہ سارے کام کرتی تو پورا دن گزر جانا تھا۔ یہی میری صبح کی روٹین ہوتی ہے اور اسی طرح میرا پورا دن بہت زیادہ خوبصورت اور پروڈکٹیو گزرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ میرے بچے بھی اٹھ گئے تھے، میری چھوٹی سی بیٹی ہے وہ بھی اٹھ گئی تھی، تو ان کے اٹھنے سے پہلے ہی میں نے پانی والے تمام کام ختم کر لیے تھے کہ جو بھی میں نے مشین لگانی تھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے اٹھنے سے پہلے ہی لگا لوں، کیونکہ جب میں وہ اٹھی ہو تو مشین لگاؤں تو وہ پانی میں جاتی ہے تو سردی بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ رات کو ہی میں ہلکی پھلکی صفائی کر کے سوتی ہوں، اس لیے میرا گھر صبح صاف ستھرا ہی رہتا ہے۔ جب میرے بچے ٹیوشن جائیں گے تو میری بیٹی دوبارہ سو جائے گی، تب میں اپنے باقی کام شروع کر دوں گی۔ اگر کھانا بنانا ہوگا تو وہ بھی بنا لوں گی، کیونکہ میں صبح ٹائم پہ بھی کھانا بنا لیتی ہوں، صبح کے ٹائم بھی کھانا بنا لیتی ہوں اور بعد میں بعض اوقات سیکنڈ ٹائم بھی کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ کھانے کے بعد ہلکی پھلکی صفائی بھی کر لیتی ہوں، اور یہی وہ چھوٹے چھوٹے اصول ہیں جن سے میں اپنا دن مینج کرتی ہوں۔ جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں وہ اپنے وقت کو اس طرح مینج کرنے کی کوشش کریں کہ جب ان کے بچے سو رہے ہوں تو وہ اس وقت کام کیا کریں۔ بچوں کے آرام کے وقت ماں اپنا کام کرے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے سردی سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس طرح بغیر ہیلپر کے تو میں اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اور اپنے تمام کاموں کو اس طرح مینج کرتی ہوں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہیلپر رکھنا بری بات ہے، اگر آپ افورڈ کر سکیں ہیں تو ہیلپر ضرور رکھیں۔ ہیلپر رکھنے سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کام کرنے میں۔ تو یہ تھا آج کا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ۔ جن میری بہنوں کو یہ ولاگ پسند آیا تو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جو بھی یہ روٹین اپناتی ہیں کہ ان کے بچے آرام کر رہے ہوں تو وہ زیادہ تر کام اس طرح وقت کرتی ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو جو میری بہنیں میرے چینل پر نہیں ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو میری بہنوں تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔